हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा आप बोल रहे हैं? जी मैं मकबूल हसन बोल रहा। मकबूल मकबूल हसन। जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं सर? इलाहाबाद जिला से बोल रहा हूँ। इलाहाबाद शहर से थोड़ा सा 20 किलोमीटर और दूर। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है? गांव मऊआमा कस्बा है। अच्छा, फरमाओ क्या हुक्म है? एक मसला दरियाफ्त करना था आपसे। दो मसले दरियाफ्त करो। हमारे यहाँ मुहर्रम होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ समझ रहे हैं? हाँ, सुन लो, मुहर्रम तो अलाम इमाम उसमें हुसैन जो अलैहिस्सलाम की याद में। हाँ जो ताजिया वगैरह रखते हैं, जो चंदा गांव में इकट्ठा करते हैं, हाँ 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 तो उसमें से अगर कुछ पैसा बच जाता है खर्च करने के बाद, हाँ। तो उस पैसे की नीलामी करते हैं। क्या करते हैं? नीलामी, यानी अगर 50,000 रुपये बच गया है, नीलाम करते हैं। हाँ, तो उसकी बोली लगाते हैं। कोई 50,000 का 60,000 रुपये देगा, कोई 65,000 देगा, कोई 70,000 देगा। जो जिसकी ज्यादा बोली हो जाती है अच्छा उसको पैसा दे दिया जाता है। फिर अगले साल जब मुहर्रम का टाइम आएगा तो फिर उससे वो पैसा ले लिया जाता है बढ़ा करके। अच्छा। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ओ, अगर 50,000 दिया उससे 70,000 वापस लिया तो जायज नहीं होगा। हाँ, तो हमारे यहाँ आज ऐसे कई साल से चल रहा है। वो नहीं नहीं, करीब करीब 2-2.5 लाख रुपए बच गया है। वो खुशी में कुछ भी दे दे, वो उसकी मर्जी है। नहीं नहीं, उसमें जैसे मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए है। अब उसमें किसी को जरूरत है, उसने कहा भाई मैं 60,000 दूंगा और नहीं, वो जायज अगले नहीं। साल। दूसरा बोलता है मैं 65,000 दूंगा। तीसरा बोलता है मैं 70,000 दूंगा अगले साल। तो वो साल भर उस पैसे को इस्तेमाल करता है और वो अगले साल मुहर्रम का टाइम आता है तो 70,000 रुपए उसको दे देता है। और तो ये क्या? सही, ये दुरुस्त नहीं है बिल्कुल। हाँ इसलिए कि हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं, हद्दसना अबू नईम हद्दसना हाँ ज़करिया अन आमिर क़ाल समिअतु नौमान इब्न बशीर यक़ूलु हाँ, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल चलो। हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमुहा कसीर मिनन नास फमन इत्तक़ल मुश्तबिहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही वमन वक़अ फ़ी शुबहाति कराइन यरआ हौलल हिमा यूशिक अन युवाक़िअहु अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमन अला इन्न हमल्ला फ़ी अर्दि महारिमुहु अला व इन्न फ़िल जसदि मुदग़ह इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। अब इसका तर्जुमा मैं सुना देता हूँ, समझ लेना साहब। जी अल्लाह के रसूल जी फरमाते हैं, यक़ूलुल हलालु बय्यिन, हलाल भी खुला हुआ यानी क्लियर है। फरमाया वल हाँ हरामो बय्यिन, हराम भी क्लियर है यानी वो भी खुला हुआ है। जैसे हाँ कोई आदमी खेती बाड़ी कर रहा है या कपड़ा बेच रहा है, तो आप किसी भी आलिम से, कोई आम आदमी भी पूछने जाएगा साहब ये हलाल है कि हराम है खेती बाड़ी, यानी हुजूर ने हाँ, फरमाया दोनों खुले हुए हैं, हलाल भी और हराम भी। जैसे हराम कोई भी जी। सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है या शराब बेच रहा है, तो कोई भी मौलवी से पूछ नहीं जाएगा साहब ये हराम है कि हलाल है। आम आदमी समझ लेगा ये हराम है, जुए को हाँ सट्टे को आम आदमी। हुजूर ने फरमाया दोनों कुलियर है, हलाल भी और हराम भी। फिर फरमाया जी वबैनहुमा मुश्तबिहात, इन हलाल और हराम के दरमियान एक चीज यानी वो है शक वाली चीज। मुस्तफा, हाँ वबैनहुमा जी। मुश्तबिहात, शक वाली चीजें। फिर फरमाया ला यालमुहा कसीर मिनन नास, जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते, यानी फरमाया जी शक वाली चीजों को ज्यादातर लोग नहीं जानते। फिर फरमाया फमन तकल मुश्तबिहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही, जो शक वाली चीजों से अपने आप को बचा ले गया, गोया उसने अपने जी दीन की और ईमान की हिफाजत की। जी जैसे आपने पूछा ये शक्की वाली बात तो है कि जायज है कि नहीं जायज, तो बस जी हुजूर हाँ ने फरमाया उस पर अमल किया जाए कि जो शक वाली चीजों से अपने आप को बचा ले गया, गोया उसने अपने दीन और ईमान की हिफाजत की। और फिर फरमाया जी इंसान के बदन में एक लोचड़ा है, उसका नाम दिल। वो अगर सही होता है तो पूरा जिस्म सही, अगर वो गड़बड़ है तो पूरा जिस्म गड़बड़ है, उसका नाम दिल है। जी अला वहियल क़ल्ब, उसका नाम दिल है। जैसे आपने जी सुना होगा पीराने पीर का वाकया कि एक सेब खाया था, वो सेब खाना नाजायज हराम नहीं था, बहता हुआ था, लेकिन जी जी पीराने पीर के वालिद को शक हो गया कि अरे ये सेब किसी का पेड़ लगा हुआ है। एक आइडिया किया, शक हुआ, बस उसी हाँ आइडिया हाँ की बुनियाद पर, शक की वजह से आपने इतना बड़ा सफर किया और अल्लाह ने उस तकवे की वजह से इतने बड़े वली को उनके घर में पैदा फरमाया।
جی تو شک والی چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ بچنا ضروری ہے. حدیث شریف میں حکم یہی ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود میں سے رہا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اگرچہ وہ کھلا ہوا سود نہیں ہے جو اس طرح سے لے کے جا رہا ہے، جیسے آپ جو بتا رہا ہوں نا 50,000 کا 60 کون دے گا 70 کون دے گا، وہ ایسے کھلا ہوا سود نہیں ہے جو مومن سے لیے جاتا ہے اس طرح سے، جو کوئی اس طرح سے جو آج کل کے زمانے میں چل رہا ویسا سود نہیں ہے. لیکن پھر بھی شک اس میں پایا جا رہا ہے تو بچنا ضروری ہے. آپ کسی مسلمان کو دے دو، آپ 50,000 60,000 جو بھی بچا ہے وہ کہہ دو بھیا تم رکھ لو، جو تمہاری مرضی میں پڑے بعد میں جو اتنا چاہو تم دینا ہے. مطلب وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن یہاں تو بولی لگ گئی نا. نہیں وہ صحیح نہیں ہے. بولی نہ لگے ویسے ہی دے دو کہ بھائی تمہاری مرضی ہے جو سمجھ میں آ دے دو. ہاں تم اپنے استعمال میں لینا، اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے ہم کو بھی دے دینا، وہ کام میں آئے گا. وہ قید لگانا ضروری نہیں کہ اتنا دینا جو سمجھ میں آئے تمہاری. ہاں قید نہ ہو تو جائز ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن ایسے قید لگانا کہ اتنا یہ نیلام کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں جیسے مولوی حرام کھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے، اور یہ مولوی 30,000 میں تقریر کر رہا ہے، کوئی 40 میں کر رہا ہے. یہ حرام کھا رہا ہے، حرام کے کپڑے بنا رہا ہے، حرام بچے کو کھلا رہا ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ ارے ہاں تو ہے بھائی، آپ تقریر کرنے گئے ہدیہ کے طور پر آپ کو کوئی دے دے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اتنا لیں گے تب ہم چلیں گے آپ کے یہاں. ہدیہ کے طور پہ 2 لاکھ دے دے سب جائز ہے، لیکن یہ پیسہ کیسا ملا آپ تو جانتے ہی ہو. جیسے آپ جانتے ہیں ہاں تو ہے بڑے بڑے جو یہ امیر القادری صاحب ہیں، ہاشمی میاں ہیں، ان لوگوں کی فیس تو لاکھوں میں ہے. اللہ اکبر، لاکھوں میں. ارے سمجھ کیا ہاں بالکل امیر صحیح ہے. ہم نے نہیں، وہ تو یہ دلال بنا لیتے ہیں، یہ خود پیسہ نہیں مانگتے، دلالوں کے ذریعے سے مانگ لیتے ہیں لوگ. ہاں تو ان کی بات ترکیبیں ہیں. جیسے آپ سے میں نہیں کہوں گا کہ اتنا دو صاحب، آپ کے پاس میں دلال بھیج دوں گا، دلال چھوڑ دوں گا کہ بھائی ان سے بات کرو. وہ دلال میری طرف سے طے کر لے گا کہ حضرت کو بلانا ہے تو ہوائی جہاز کا اتنا لگے گا، اس کا اتنا لگے گا، اس کا اتنا لگے گا. تو مطلب آپ کا بدیہ کر دیں گے وہ لوگ. ہاں تو اب سب ان لوگوں کے پاس بھی پرسنل سیکریٹری رکھے ہوئے ہیں، سب پہلے ان سے بات کرو بھائی، پھر ان سے بات کرو، وہ دلال اپنا حصہ بنائے گا اس میں 10-20 ہزار روپیہ میں ایک تقریر کا وہ بھی بنائے گا دلال بھی. سمجھ گئے آپ؟ ارے ہم نے سب زمانے دیکھ رکھے، یہ زمانے ہم نے دیکھ رکھے ہیں. بڑے بڑے پرہیزگار جو بن رہے ہیں نا آج کے زمانے کے، ان کے پاجامے جب دیکھا جائے تو ننگے ملیں گے. یعنی وہ پرہیزگار میں آپ کے جو ہے تقریر وغیرہ آپ کے بیانات یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں، تو میں سوچا کہ آپ ہی جیسا کوئی نہیں ہوگا کہ جو کہ صحیح ڈھنگ سے بتا پائے گا. باقی آپ پیٹ لگ کر کے تو سب اب دیکھو گول مول کر کے تو مولوی جائز کر لیتے ہیں، اپنا حرام پیسہ 50,000 تقریر کا بھی جائز کر لیتے ہیں گول مول کر کے. ان کو تو حرام کھانا. اب آپ جانتے ہو الہ آباد میں جب جلسہ ہوا تو سٹے والے کا پیسہ بھی لیتے ہیں، چندے میں جوئے والے کا بھی، سود بیاض والے کا، وہ سب ملا کے مولوی کو دیتے ہیں. اب یہ مولوی پوچھتا ہے کہ بھائی پیسہ کس قسم کا ہے. اچھا آپ بتاؤ، آپ کی عمر کافی ہو گئی، بتاؤ پوری زندگی میں کبھی آپ نے ایسا مولوی دیکھا کہ جو الہ آباد میں آس پاس تقریر کرنے آیا اور پوچھا ہو کہ بھائی تم ہمیں کون سے گھر میں کھانا کھلاؤ گے، وہ گھر والے کا پیسہ کیسا ہے، کماتا کیا ہے، اس کے گھر والے نماز پڑھتے کہ نہیں؟ آج تک کسی مولوی نے پوچھا؟ نہیں جی، کوئی نہیں ایسا، کوئی ہمارے سننے میں بھی نہیں ہے. مطلب ایسا تو موقع نہیں ہوا کہ ہاں ڈائریکٹ ہو، مطلب کسی مولانا آئے تھے. آپ نے سننے میں بھی نہیں آیا نا ایسا؟ کبھی مولانا ایسا آتا ہے، اس نے پوچھا تھا کھانا کہاں کھلا رہا ہو، کیسا میل ہے، کیا ہے، پوچھا کبھی نہیں سنا نا آپ نے؟ نہیں. تو بتاؤ قوم پہ کیا اثر پڑے گا جب ایسے مولوی پیدا نہیں ہو رہے جو حلال و حرام کی تمیز کر سکیں؟ تو پھر قوم پہ کیا اثر ہوگا صاحب بتائیے آپ. جی اسی وجہ سے تو آج ہم اور آپ جو ہے جو جھیل رہے ہیں اس میں ہماری اور آپ کی خود کمیاں ہیں. ارے حضرت حسن بصری کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت علی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہیں. جی. ایک بار کوئی عام آدمی جا رہا تھا، وہ راستہ خراب تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اشارہ کیا کہ بندے ذرا سنبھل کے چلو، راستہ خراب ہے. کہا کہ حضرت آپ سنبھل کے چلو، آپ عالم ہو، اگر آپ پھسل گئے تو پورا عالم پھسل جائے گا، کیونکہ آپ کے پیچھے دنیا کے لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ عالم صاحب کیا کر رہے ہیں، عالم صاحب کہاں کھا رہا ہے، عالم صاحب کہاں جا رہا ہے. فرمایا حضرت آپ سنبھل کے چلو، آپ گر گئے تو پورا عالم گر جائے گا، ہم عام آدمی ہیں، ہم گر بھی گئے تو کچھ نہیں ہوگا. مطلب یہ تھا. جی. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہو کہ پورے الہ آباد میں جتنے مولوی ہیں وہ تقریر کرنے کا پیسہ کماتے ہیں، اور یہ بھی نہیں پوچھتے روزی کیسی، بھائی کہاں سا پیسہ دے رہا ہو، کہاں کا پیسہ ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ
نہیں حالانکہ میں بھی الہ آباد میں کئی بار تقریر کرنے آیا ہوں. غوثیہ مسجد آپ نے سنا ہوا نا، کانپور والے نے بنوائی ہے، منا صاحب مہندی والے، جو ملن مہندی والے، ہاں 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 ان کے میری مولانا مجاہد حسین جو دارالعلوم غریب نواز میں پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ میری تقریر ہوئی ہے وہاں. وہ کریلی میں میری تقریر ہوئی ہے، اٹالی میں میری تقریر ہوئی ہے. اور جب خطیب الہند مفتی تبریز عالم صاحب تھے، رامپور کے بہت بڑے مقرر ہیں، آج کل نانپارا میں پڑھاتے ہیں، زبردست مقرر، زبردست مولوی ہیں، وہ ان کے ساتھ میری تقریر ہوئی. مولانا ناصر صاحب تھے، وہ ناصر سبحانی صاحب، وہ بھی تھے. اور وہاں پر وہ لکھن پور ہے آپ کے پاس میں، لکھن پور میں ہی میری تقریر ہوئی ہے. لکھن پور ہے نا آپ کے قریب میں؟ ہاں آپ تو بہرحال ماشاء اللہ. اور یہ سید صلاح الہ آباد میں مفکر اسلام ملت حضرت مولانا کون ہے، وہ ابو میاں صاحب، وہاں ان کے گاؤں کے پاس میری تقریر ہوئی ہے. لیکن میں پہلے بتا دیتا تھا کہ میرا کھانے کا انتظام وہاں کریں جہاں روزی حلال ہو، میں ایسا بتا دیتا ہوں جہاں جاتا ہوں. اب تو میں نے جانا ہی بند کر دیا جلسوں میں، کیونکہ اب عام طریقے سے حلال ملنا مشکل ہے. اب تو میں زیادہ تر گھر پہ ہی رہتا ہوں، ساتھ جاتا بھی ہوں تو کہیں معلوم کر لیتا ہوں روزی کیا ہے، پہلے پوچھتا ہوں پھر اس کے بعد ہی جاتا ہوں. میں تو اگر جلسے میں بھی جاتا تھا نا، پہلے میں کہہ دیتا تھا میں چندے والا نہیں کھاؤں گا، میں الگ کھاؤں گا. تو پھر وہ ایسے ہی لوگ کرتے تھے میرے لیے انتظام. پھر میں چندے کا پیسہ جو ہوتا تھا اس کو میں استعمال نہیں کرتا تھا، مل جاتا تھا، میں کسی ضرورت مند کو یا امام کو کسی کو بھی دے دیتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ چندے میں تو عام طریقے سے چندہ حلال حرام سب مکسچر رہتے، اسے کائے کو کھائیں. کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں ہاں تو ہو ہی جاتا. ارے قرآن میں اللہ نے فرمایا نحنو نرزقک، رزق ہم دیں گے، اللہ پہ بھروسہ کرو نا، اللہ کہیں اور سے انتظام فرما دے گا. کیا خیال ہے صاحب؟ جیسے ابھی علی گڑھ میں آیا تھا تو علی گڑھ کے امام لوگ بیچارے بہت محنت کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں اہل سنت کی خاطر. وہاں کے حضرت مولانا باعمل عالم میں تاج العلماء حضرت مولانا شمشاد صاحب چاند تارا اہل سنت ہے، علی گڑھ کے جانے اہل سنت ہیں. حضرت مولانا حاجی کون ہے، وہ عبد الصمد صاحب ہیں، تین والی مسجد کے امام ہیں، بہت زبردست قابل شخصیت ہیں، ان کی لوگ قدر نہیں کر رہے وہاں کے لوگ. مولانا شمشاد صاحب تاج العلماء تاج اہل سنت ہیں وہاں کے، علی گڑھ کے، پورے علی گڑھ میں محنت کیا انہوں نے، کافی علاقے میں علی گڑھ کے. اور حضرت مولانا اختر صاحب ہیں، قاری اختر صاحب، یہ لوگوں نے محنت اتنی کی ہے کہ اگر وہاں کے لوگ ان کو 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ روپے انعام بھی دے دیں تو کم ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو میں نے وہاں پر پھر اماموں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ پروگرام کیا 3 جگہ. تو مجھے اللہ نے اصلاح دیا کہ ایک ہی آدمی سے مجھے 25,000 دلوا دیا جو حلال روزی کماتے تھے. جناب پرویز خان صاحب نے کہہ دیا مجھے 25,000 روپے دے کے کہ لو صاحب یہ آپ کے لیے ہے اور آپ اس کو کسی دوسرے کو نہیں دو گے، آپ اپنے خرچے میں رکھو گے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ آج بھی اللہ شکر ہے بہت لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں تقویٰ والے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں وہ ان کی کمائی بھی صحیح تھی، وہ انہوں نے مجھے تاکید کر دی کہ آپ دوسرے کو نہیں دو گے، آپ اپنے خرچے میں رکھو گے. جی جی. اور مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے 25,000 روپے دیا ہے، شاید ابھی تک کسی نے، ایک آدمی نے اور دیا تھا لیکن وہ میں نے واپس کر دیا تھا. انڈیا میں ابھی تک کسی نے نہیں دیا 25,000 روپے ایک مشت. جی انہوں نے دیا ابھی پہلی بار، ابھی کی بات ہے 15-20 دن پہلے کی بات ہے، علی گڑھ کی. جناب پرویز خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کسی کو دو گے نہیں، آپ کے لیے ہے بس. تو دیکھو اللہ نے دلوا دیا کہ نہیں دلوایا؟ کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں ہاں تو دیکھیے جو ہم جیسے چاہیں گے ویسے اللہ تعالیٰ دے گا. حلال چاہیں گے حلال دے گا، حرام چاہیں گے حرام دے گا. تو روزی دینے کا دیکھو ایک بات میں بتاؤں، اگر میں حرام کماتا نا تو میرے لیے آج 6 مہینے کے ہوائی جہاز بک ہوتے الحمدللہ. میری تقریر سننے کے لیے 4-6 مہینے کے ہوائی جہاز بک ہوتے اس وقت. تو آپ کی سچائی ہے نا، وہی تو میں سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، ایسے پیسے کما کے ہوائی جہازوں کی بکنگ کر کے اور پیسہ کما کے اللہ تعالیٰ کو دینا دے گا، نہیں دینا نہ دے. ہمیں تو قبر میں جانا، قیامت میں اللہ کو جواب دینا. ہمیں سب فالتو پیسہ اکٹھے کر کے کرنا کیا خیال ہے صاحب؟ جی جی جی. جتنا زیادہ رہے گا اتنے زیادہ حساب بھی تو دینا پڑے گا. حساب دینا پڑے گا. دیکھو حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا کام کیا، آج دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں، عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کیا خیال ہے صاحب؟ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا تو کما لے گا آدمی، لیکن اللہ کے جواب بھی تو دے گا. عمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ایک ذرہ اچھا کیا وہ دیکھے گا. عمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ایک ذرہ برا کیا وہ بھی دیکھے گا. اور سنو، میں نے دیوبند بریلی دونوں کے عالموں کو دیکھا ہے. وہ دونوں کے عالموں کو میں نے جب یہ دیکھا کہ دونوں کے عالم کہیں بھی کھا لیتے ہیں، عام طور سے کسی بھی گھر میں کھا لیتے ہیں. ان میں سے بہت کم میں نے پرہیزگار دیکھے ہیں. بس ایک وہ تھے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں کہ ایسا جلدی نہ کہیں نہیں سننے میں آیا، نہ ملیں گے. کوئی بھی مطلب خیال کے ہوں، چاہے دیوبندی بریلی یا اہل حدیث یا کوئی بھی ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا کہہ دے کوئی، تو مشکل ہے.
जहाँ मिल रहा है सब आ रहा है। अरे भाई जब तो कौम बिगड़ रही है। कौम में आज 5 टाइम के नमाजी क्यों नहीं है? तबलीग जमात को बने हुए 1925 99 साल हो गए कोशिश करते हुए नमाजी बनाने की। आज उनमें भी वही हालत है, 10% नमाजी बने, बाकी वही दो रकअत पढ़ के भाग लेते हैं जुमा पढ़ के। यानी इनकी इतनी मेहनत के बावजूद भी तो लोग 2 ही रकअत नमाज पढ़ रहे हैं जुमे की। है वैसे मेहनत कराया इन लोगों से और मेहनत की, लेकिन आज जा करके इस वक्त जो है बहुत खलफसार हो गया है। उसमें भी 2 टुकड़े हो गए, एक सूरा बन गई, एक मरकज बन गई है। हाँ, और अब यही आप सोचिए कि दावत आप देने जाते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखे, अपना हक माफ कर दे, तो और ये कर क्या रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, इधर से दावत इस्लामी बनी जो बरेलियों में इलियास कादी की, उसमें ज़कात लेना उसने आम कर दिया। इतना ज़कात दे रहा है कि एक एक आदमी को 50-50 हज़ार रुपया दे रहा है ज़कात का, हीला शरी करके जायज कर रहा है। हाँ, तो ऐसे तो साहब कुछ भी जायज कर लो। अपनी किसी से कह देना तेरी बीवी कहाँ है, वो के फलानी जगह है, यार ऐसा है मेरी तेरी दोस्ती है, तू अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे, मैं उससे हलाला कर लूंगा, फिर तुझे वापस कर दूंगा। ऐसे तो कुछ भी जायज कर लो साहब, क्या ख्याल है साहब? ये इलियास काजी जो ज़कात लेता है ना, इसने ये कहा कि वो पाकिस्तान वाला ना। हाँ, इसने कहा साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ। इसने कहा गौसे पाक मुजद्दिद, मैं भी नहीं हूँ। अपने आप को गौसे पाक से साहबा किराम से जोड़ रहा है। और बरेलवी लोग इसको हजम कर रहे हैं कि अपनी जमात का आदमी है। वो शेर याद कह रहा है करबला का वाक़या झूठा था, और एक पीर साहब कह रहा है कि करबला में जितने थे सब बरेलवी थे। आपने भी सुना होगा ना, जो चाह रहा है मुंह में आ रहा है। अरे कौम को किधर लेके जाओगे तुम? सीधा इस्लाम पेश करो, देवबंद बरेली में मत डालो कौम को, नाइल हदीस में डालो, सीधा इस्लाम बताओ। कुरान में बस जी हक बात बताओ, दुनिया के चक्कर में न डालो किसी को, रास्ता बताओ कि इस पर चलोगे तो फायदा है। सीधा इस्लाम पेश करो, देवबंद बरेली का नाम मत लो। यूट्यूब पर एक देखा था हजरत, कह रहा है कि अगर देवबंदी तो काबा का तवाफ करते हुए मर जाए तो वो भी जहन्नम में जाएगा। हाँ, और बरेलवी जो है तवाफ के कोठे पे मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा। तो जो ऐसे बयान हो रहे हैं, करते करते मर जाए तो जन्नत में जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ऐसे देखो आ रहे हैं वाले के बारे में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक कर रही है बैठ के। जबकि कुरान में अज़्ज़ाने तो वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाले को 100 कोड़े लगाए जाए, वो कह रहा ज़िना करने वाले जन्नत में जाएगा। वो सलाबिल है, बोल जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। उसके पूरे खानदान में एक भी पारे का कुरान का कोई हाफिज नहीं है, एक भी पारे का। इसीलिए अल्लाह की मार है उनके ऊपर कि अल्लाह ने उनको नफरत में, अच्छा दूसरे की नफरत। अब अजान का टाइम हो गया, हम इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे, ठीक है? जी ठीक है इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह फिर डाल दूंगा चैनल पे। ठीक नहीं ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।